یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ اور وہ منہ سے بددعا دے، وہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک کے سامنے روئے گا تو پھر وہ آپ کو بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ میرا بس ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں جہاں برق برق محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سم کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکے۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات پر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو دوسروں سے بہتر جاننا اور تکبر کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جی چاہے جب ہم کو آواز دو، ہم ہیں وہی ہم تھے جہاں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ہم ہر اس محبت کو اپنے پاؤں تلے کچلتے ہیں، جو محبت ہمیں حضور کی محبت سے دور کرتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتی اور تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی بڑی بڑی اذیتوں کے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو ایک حقیر جوتا لینے کے لیے 10 دکانیں پھرتا ہے، 10 بار جوتے کو اوپر نیچے سے دیکھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ گارنٹی کتنی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اسے ذرا سی فکر نہیں ہے کہ جو کر رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کبھی تحقیق نہیں کی، کبھی حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیا میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی نظر آتی ہے۔
جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ جب بھی غصہ آئے تو یاد رکھیں کہ ماہر نفسیات کے مطابق آپ کی زبان آپ کے دماغ سے جلدی حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو ایک لمبی سانس لیجیے اور غصہ کی کیفیت میں اپنا منہ بند رکھیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں، اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات میں نہ لے کے جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ جھولیاں بڑھتی جاتی ہیں اور دینے والا نظر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے پردہ پوشی فرما، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، اور جس دن تیرے سامنے پیش ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنا قبر میں گزارنا ہے، ذرا سا خیال کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔